أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الانعام کا یہ رکوع نمبر 11 ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 4 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 91 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 94 پر. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جس اہم بات کا تذکرہ فرمایا اس کا تعلق اور رسالت سے ہے، نبوت سے ہے، وحی الہی سے ہے. جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ سورۃ الانعام اسلامی عقیدے کی ان 3 باتوں کا تذکرہ کرتی ہے جن کا اشارہ گزر چکا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت. پچھلی چند آیتوں سے رسالت کا تذکرہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا تعارف کروایا اور اپنی قوم کو اسلام کی جانب جو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے استدلال کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے اپنی قوم کو کیسے سمجھایا، ستارے کی کیا حقیقت ہے، چاند کی کیا حقیقت ہے، سورج کی کیا حقیقت ہے. کیونکہ جہاں جہاں دنیا میں شرک پایا جاتا ہے وہاں ستارہ پرستی ضرور پائی جائے گی. ستاروں کی عبادت کرنا، ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور ستاروں کا انسان کی زندگی پر اثر ظاہر کرنے کی کوشش کرنا،
اتفاقاً اردو میں بھی یہ محاورہ آ گیا، ان کے ستارے گردش میں ہیں، تو سب کے ستارے گردش میں ہیں۔ پوری کائنات میں جتنے ستارے ہیں سب گردش میں، کوئی اپنی جگہ نہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ ہندوستانی جو مفاہیم ہے، ہندوستان کی جو ذہنیت ہے، اس کا اثر ہے، ورنہ نہ کسی کا کوئی ستارہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی ستارے کا کسی پہ کوئی اثر ہوتا۔ ان کے ستارے کمزور ہیں، یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ تو بالکل مشرکانہ جملہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ان ستاروں کی کوئی حیثیت نہیں، چاند کی کوئی حیثیت نہیں، سورج کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور تم مخدوم ہیں، یہ خدمت کر رہے ہیں تمہاری۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب کو ہم نے مسخر کیا ہے تمہارے منفعت کے لیے، نفع کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز جو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک حجت آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ طریقہ استدلال ہم نے عطا کیا تھا، وہاں بھی تھا، نبوت کی روشنی میں تھا، رسالت کی روشنی میں تھا، لیکن قوم کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو نظر انداز کیا، اہمیت نہ دی۔ بعد میں بتوں کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا، پھر آتش نمرود کا واقعہ پیش آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے فرزند سے نوازا، جو مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے، آپ تاریخ سنتے رہتے ہوں گے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا، جو فلسطین میں آباد ہوئے۔ فرمایا کہ یہی سلسلہ نبوتوں اور رسالتوں کا چلتا چلا گیا کہ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف، پھر حضرت ایوب، پھر اس کے بعد سے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، پھر حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ کے آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسالتوں کا، نبوتوں کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت۔ انشاءاللہ اس پر آگے آیتیں آ رہی ہیں، ذرا تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ جو رب انسان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے، سانس کے لیے آکسیجن، پیٹ بھرنے کے لیے غذا، پیاس بجھانے کے لیے پانی، چلیے تو بڑی ضرورتیں ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں تمہارے لیے ہما قسم کا دسترخوان رکھا ہے، ڈرائی فروٹ کھاؤ، فروٹ کھاؤ، ترکاریاں کھاؤ، ساری چیزوں کا انتظام کرنے والا رب کیا انسان کو گمراہ چھوڑ دے گا؟ عقل میں بات آ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اس نے نبوتوں کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، رسولوں کو بھیجا تھا، اور ارشاد فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہے، ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کی شکل میں اپنے خاص بندوں کو عنایت فرمایا۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، نبیوں اور رسولوں کی ہدایت پر، ان کے انداز پر، ان کے راستے پر پیروی کرتے رہو، ان کے پیچھے چلو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگ ذمہ دار تو ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ان کے طریقے کی اقتداء کرو، پیروی کرو، دراصل اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو مختلف مزاجوں پر پیدا کیا، ان امسجہ کی، ان مزاجوں کی نمائندگی کرنے والی انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں ہیں۔ میرے اس خیال کو تقویت ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے جس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حضرت ابراہیم سے تشبیہ دی، حضرت عمر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون سے تشبیہ دی۔ تو یہ جو انبیاء کے الگ الگ مزاج رہے، کسی پر زہد کا غلبہ، کسی پر دعوت کا غلبہ، کسی پر جہاد کا غلبہ، کوئی فنا فی اللہ، کوئی فلاح بہبود کے لیے، ویلفیئر کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے دیگے بنا رہا ہے تو ہاؤس کی طرح، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں آیا۔ تو الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، ان مزاجوں کو اگر میل کھاتا ہوا انسان دیکھنا چاہتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں پڑھے، اس کو اطمینان ہوگا۔ لازمی بات ہے، صحابہ کے سلسلے میں بھی یہ روایت ملتی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں لیکن معنوں کے اعتبار سے مضبوط ہے، کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی کو بھی پکڑ لو گے۔ حضرت ابوبکر کا مزاج ہے تمہارا، حضرت عمر والا مزاج ہے فاروق کی، حضرت عثمان کا غنا کا مزاج ہے، حضرت علی کی شجاعت ہے، حضرت حسان کا لٹریچر والا مزاج ہے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زاہدانہ مزاج ہے۔ تو لازمی بات ہے، یہ سب فرائض اور شریعت کے احکام کے ساتھ انسان کا جو ایک مزاج ہوتا ہے، نیچرلی وہ اللہ تعالیٰ جس ساخت میں پیدا فرماتا ہے، تو تم اپنی رہنمائی کے لیے صحابہ کو تلاش کرو، صحابہ نے جیسے انبیاء کو تلاش کیا، لیکن پابند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ یہ تھوڑی کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج ہے تو میں 3 وقت کی نماز پڑھوں گا، نعوذ باللہ، نماز تو 5 وقت کی پڑھنا ہے، لیکن ایک غلبہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، ایک اسٹائل ہوتا ہے، اور امت کو اس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ کسی کا لٹریچر میں دل لگ رہا ہے، کوئی میدان کا آدمی ہے، کوئی بے انتہا انفاق کرتا ہے، سب کچھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، کسی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہے، کوئی اپنے مال کی قربانی پیش کر رہا ہے۔ یہ سارے مزاج دراصل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اسی کی وجہ سے جماعتیں بنتی ہیں، اسی کی وجہ سے خانقاہیں آباد ہوتی ہیں، اسی کی وجہ سے تحریکیں وجود میں آتی ہیں۔ یہ لڑنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں جس کو کبھی کبھی امت نہیں سمجھتی ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے اختلافات ہوتے ہیں۔ فرمائے سارے انبیاء علیہ السلام کی جو قدر مشترک ہے، سب کی سیرت میں ایک بات آپ کامن پائیں گے، وہ یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ دین کی خدمت میں انہوں نے معاوضہ نہیں لیا، پیسے نہیں لیے انہوں نے۔ یہ دراصل تھرمامیٹر ہے، اس سے آپ ٹمپریچر ناپ سکتے ہیں کہ جو صاحب جتنے پیسے لے رہے ہیں اتنے وہ انبیاء سے دور ہے، یاد رکھیے۔ اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ جب دین کی خدمت کرتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے، وہ کھانا بھی روا نہیں رکھتے، گوارا نہیں کرتے، احتیاط کرتے ہیں، ایسی وہ خدمت کرتے ہیں بے لوث، بالکل مخلصانہ، جو اجر ہے اللہ سے لینا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ آپ بالکل کھلے انداز میں پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی کوئی چیز قبول نہیں کی جس میں معاوضے کا شبہ ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے، محبت پہ دعوت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبت میں بعض لوگوں نے ہدایہ پیش کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائے، لیکن وہ چیز جو تھی وہ ایک محبت کا معاملہ تھا۔ وہ یہ نہیں کہ میں اسلام پیش کیا ہوں، اب میں نے تقریر کی، میں نے وعظ کیا، خطاب ہوا میرا، لہذا اب میرے لیے کھانے کا انتظام کر دو، نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ دینی کاموں پر معاوضہ لینا یہ دراصل نبیوں کے مزاج کے خلاف، نبیوں کی سنت کے خلاف ہے۔ ہاں میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ ایسا نہ ہو آپ مارے جوش کے جا کے امام صاحب کی تنخواہ بند کر دیں۔ امام صاحب کی جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ دینی خدمت کے بدلے میں نہیں، نماز پڑھانے کے بدلے میں آپ ان کو 10,000 دیں گے، 15,000 دیں گے، ان کو تو کروڑوں بھی دیں گے تو آپ حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ نماز پڑھا رہے ہیں نا، آپ کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ حبس وقت، چونکہ آپ نے ان کے ٹائم کو
پابند کر دیا ہے، وقت لے لیا ہے کہ وہ کہیں اور نہیں جا سکتے ہیں، اسی لیے حبس وقت، وہ بھی برائے نام، وقت کو استعمال کرنے کی وجہ سے، جیسے ایک ڈاکٹر وقت دیتا ہے اپائنٹمنٹ، ایک ایڈوکیٹ وقت دیتا ہے اپائنٹمنٹ، اس کی فیس لیتا ہے اگرچہ کہ وہ کام کرے نہ کرے، ایسے ہی گویا کہ حبس وقت کا آپ نے بدل دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبیوں پر ہم نے کلام نازل کیا، انبیاء علیہ السلام کی ہدایتیں، انبیاء علیہ السلام کی دعوتیں، ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اس نے اللہ تعالیٰ کی ویسے قدردانی نہیں کی جیسے باری تعالیٰ کی قدردانی ہونی چاہیے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی نہیں کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ائمہ تفسیر نے، اور یہ لکھا کہ وما عظموا عظمت اللہ وما عرفوا حق المعرفہ، کہ اللہ کی جو عظمت ہے اور اس کی جو معرفت ہے، اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا اس شخص نے جو نبوتوں کے سلسلے کا انکار کرتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ بندوں کی ہدایت کا سامان کیا جائے۔ جو رب پیاسے کو پانی دے دے اور پیروں تلے پانی نکال دے اور آسمان سے پانی برسا دے، اور جو رب، جو مالک، جو پروردگار انسان کے بھوک کا انتظام کرے، لباس کا انتظام کرے، گھر کا انتظام کرے، ہر چیز کا انتظام فرما دے، اس رب کے سلسلے میں اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے کہ اس نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت اور روحانی زندگی کا انتظام نہ کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ملی، وہ نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ، حق معرفت ادا نہیں کیا۔ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو تھام لے، ہدایت دے، غلط راہ پہ چلنے سے محفوظ رکھے۔ وہ تو ضدی ہوتے ہیں بندے، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، اور بندوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی سستی چیزوں کے لیے وہ مرتے اور گرتے ہیں، جس کی وجہ سے پتنگا جیسے جل جاتا ہے ایسے ہی وہ جہنم کی طرف گر جاتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میرا عالم یہ ہے میں کمر پکڑ پکڑ کر لوگوں کو بچا رہا ہوں کہ جہنم میں نہ جائے، لیکن لوگوں کا عالم یہ ہے کہ اس گڑھے میں کودنا ہی چاہتے ہیں، ضد کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کا پورا انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبیوں کو بھیجا، اور اللہ نے اپنے آخری رسول اور نبی کو بھیج کر اسوے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حیات طیبہ کو تر و تازہ رکھا، بالکل محفوظ۔ آپ ہر چیز معلوم کر لیں، صبح کے معاملات، دن کے معاملات، شام کے معاملات، رات کے معاملات، تہجد کا انداز، تہجد کی دعائیں، جو معلوم کرنا ہے آپ کو وہ ساری چیزیں آپ کو کتابوں میں حدیث کی مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ محفوظ، اللہ کی کتاب محفوظ، ایک نقطے کی، ایک شوشے اور ایک گوشے کی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے رسول اور صحیفہ، کتاب، صاحب کتاب، پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے داعیوں کا سلسلہ رکھا جو اللہ کی کتاب کو پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرتے ہیں، ہر سال، ہر صدی، ہر مرحلے میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں عملی طور پر نمونہ پیش کرتے ہیں، علمی طور پر بحث کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، واعظ کرتے ہیں۔ پھر یہ دو چیزیں تو زمینی ہیں، ایک آسمانی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک کانشیس رکھا، ضمیر رکھا جو بتاتا ہے سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اب یہ تینوں چیزوں کو جو انسان نظر انداز کرتا ہے وہ غلط راہ پہ چلتا ہے۔ ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدردانی نہیں کی جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے
جبکہ انہوں نے یہ کہا اس قالو ما انزل اللہ علی بشر من شیء کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور آپ جانتے ہیں سورۃ الانعام مکی ہے، شروع میں بتا چکا ہوں، تو اس وقت جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شہرت ہونے لگی اور حدود مکہ کو پار کر کے عرب کے اطراف و اکناف تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنے لگا، تو سب سے زیادہ کان کھڑے ہوئے یہودیوں کے، سب سے زیادہ کان کھڑے ہو گئے۔ پوری سیرت آپ اٹھا کر پڑھ لیجیے، بے چین ہو گئے، کیونکہ ان کا عالم یہ تھا، وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں آخری رسول آئے۔ جب ان کو یہ اطلاع ملنے لگی کہ مکہ مکرمہ میں ایک رسول کا ظہور ہو گیا تو بہت پریشان ہونے لگے، وفود کے وفود آتے تھے، اور اتنی بڑی انہوں نے بے ایمانی کی، اتنی بڑی بے ایمانی کی کہ ہمیشہ انہوں نے بیکنگ کی مشرکین مکہ کی، کمر تھپ تھپائی، نہیں تم صحیح کر رہے ہو، تم صحیح کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبوت کا تصور ان کے پاس تھا، رسالت کا تصور تھا، کتاب کا تصور تھا، آخرت کا تصور تھا، تو ساتھ تو دینا چاہیے تھا مسلمانوں کا، لیکن دیا کس کا انہوں نے؟ مشرکین کا۔ آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون مانتا؟ ہم مانتے ہیں۔ آج بھی حضرت سلیمان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو کون مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تورات کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن ان کی لائلٹی کس کے ساتھ ہے؟ بتوں کے ساتھ ہے، بت پرستی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اتنی بڑی اخلاقی گراوٹ ہے ان کی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لہذا مکہ مکرمہ میں وہ مشرکین مکہ کو نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کر رہے تھے، بلکہ ان کے سوالات ان کے سامنے رکھتے کہ یہ پوچھو اصحاب الکہف کون تھے، روح کس کو کہتے ہیں، ذوالقرنین کس کو تھے، سب یہ یہودیوں کے سوالات ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں وضاحت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ساری نبوتوں کا جو مصدر ہوتا ہے، سورس ہوتا ہے، وہ وہی الہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تو اب ان کو بڑی مصیبت ہو گئی، تو مشرکین مکہ کے سامنے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی چیز نازل نہیں کرتا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نازل نہیں کرتا ہے، کسی بھی انسان پہ کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے مان لو۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو ان سے پوچھو کہ موسیٰ جو کتاب لے کر آئے وہ کس نے نازل کی؟ پھر نعوذ باللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی تو پھر اس کے معنی تمہارا عقیدہ ہے شیطان نے نازل کی، تمہارا عقیدہ ہوگا ابلیس نے نازل کی۔ تو انکار کرنے گئے قرآن مجید کا، پھنس گئے توراتی کے مسئلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال فرمایا، قل اے نبی آپ فرمائیے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی؟ اگر اللہ نے کسی انسان پہ کوئی چیز نازل نہیں کی تو پھر تمہاری تورات بھی مشکوک ہے۔ اب جواب نہیں بن پڑا، مصیبت میں پھنس گئے، پیترے بدلتے رہے ساری زندگی۔ ہاں ان میں سے کچھ لوگ تھے صالح تھے، طبیعت اچھی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور کی خدمت میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زیادہ تر ان میں وہ لوگ تھے جو بے ایمان تھے، نفس کے بندے تھے، قوم کی برتری کا احساس بھرا ہوا تھا، نخوت قومی جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے انکار کرتے چلے گئے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے صحیفے اور تختیاں نازل فرمائی تھی جو اپنے وقت میں نورا و ہدی للناس، نور تھا، اللہ کا کلام تھا، اللہ کی کتاب تھی، وہ ہدی للناس اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخے ان کو عنایت فرمائے، لہذا اس نسخوں سے انہوں نے نسخے تیار کیے۔ اس زمانے میں پیپر اور پریس اور پرنٹنگ وغیرہ تھی نہیں، تو لازمی بات ہے کہ اوراق بنائے جاتے تھے۔ وہ اوراق جو ہے یا تو درخت کی چھالوں سے بنائے جاتے تھے یا پھر چمڑے سے جھلی نکال کر اس کو پیپر کی شکل دیا کرتے تھے اور اس کو قرطاس کہتے تھے۔ چاہے تو آپ اس کا ترجمہ ورق سے کر لیجئے، پیپر سے، پیپر اب لازمی بات ہے یہ پیپر مراد نہیں ہوگی، وہ اوراق جو اس زمانے کے اوراق تھے اس کو کہتے ہیں قرطاس۔
فرمایا کہ تجعلونہ قراطیسا، تم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قرطاس میں تقسیم کر دیا، کچھ پیپر ادھر، کچھ اوراق ادھر، کچھ صحیفے ادھر، الگ الگ بانٹ دیے۔ اور بانٹنے کے بعد کیا کیا؟ تبدونہ، کچھ کو ظاہر کیا، وہ تخفون کثیرن، بڑے حصے کا اخفا کر دیا، چھپا دیا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تورات کو عام لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو ورنہ تو یہ حجت کریں گے، اس میں تو توحید کی دعوت ہے، سب کو برابر کہا گیا، سب کو اسلام کی دعوت دی گئی، تو ہماری جو قومی ایک امتیاز ہے، قومی اہمیت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ کہا کرتے تھے، اور بالخصوص جس حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں تھیں اس کو تو بالکل چھپا کے رکھے، لہذا چھپاتے تھے۔ وہ تخفون کثیرن، فرمایا بڑے حصے کو چھپاتے تھے، اور اخفا میں اور چھپانے میں ان کو کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے ہم وارث ہیں، ہم اس کے، یوں کہہ لیجئے کہ اس مکتبے کے، اس لائبریری کے ہم داروغہ ہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم حفاظت کرنے والے محافظ ہیں، جو چاہے ہم بتائیں، جو چاہے نہ بتائیں، ہماری مرضی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صحیفے انسانوں میں سے کسی جماعت کی میراث نہیں ہوتی، سارے انسانوں کے لیے اللہ کے صحیفے ہوا کرتے تھے۔ اب ان کی غلطی تھی، انہوں نے چھپایا، اور چھپانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب حالات آئے، بادشاہوں کے حملے ہوئے، تو لازمی بات ہے ان کے نسخے، ان کے سوٹ کے صندوق، کیا کیا تابوت وغیرہ وہ تباہ ہوتے چلے گئے۔ پھر یادداشت سے لکھتے تھے، پھر تباہ ہوتے تھے، پھر یادداشت سے لکھتے تھے، تبدیلیاں ہوتی چلی گئی، اصل صحیفے محفوظ نہیں رہے۔ حفظ کرا دیتے، یاد کرا دیتے، عوام میں عام کر دیتے تو محفوظ رہتا۔ لہذا ان کی غلطی کی وجہ سے ان کے صحیفے ضائع ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو تعلیم دی گئی تھی اس چیز کی جس سے تم واقف ہی نہیں تھے اور نہ تمہارے آبا و اجداد واقف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو حضرت یوسف علیہ السلام نبی و رسول ہوئے تھے، درمیان کی جو مدت تھی مصر میں جو غلامی کر رہے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو فراموش کر چکے تھے، نمازیں کیا ہے ضائع ہو چکی تھی، اللہ کا کلام کس کو کہتے نہیں معلوم، صحیفہ ابراہیم ان کے پاس موجود نہیں تھا، لہذا وہ علم سے محروم ہو گئے تھے جیسے عرب محروم ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے محفوظ نہیں رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر حقیقت جو ہے وحی الہی کی وہ سب نازل فرما دی۔ تو ارشاد فرمایا نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد۔ کس نے نازل کیا تھا یہ ساری چیزیں؟ یہ تورات جس کو نور بنا کر تمہاری ہدایت کا سامان بنا کر، ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان، ایک فرقے کے لیے نہیں، ایک گروہ کے لیے نہیں، ایک خاص نسل کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے اللہ کا صحیفہ نازل کس نے نازل کیا تھا؟ قل اللہ، نبی آپ کہیے اللہ نے۔ جس اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کیا تھا وہی پروردگار قرآن پاک نازل کر رہا ہے۔ ثم ذرهم فی خوضہم یلعبون، اس کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنے کھیل کھلواڑ میں، بلکہ آپ صحیح ترجمہ کر لیں کہ پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے اپنی سازشوں اور مکاریوں میں لگے رہیں، کیا کر لیں گے دیکھ لیں، کہاں تک کر سکتے ہیں۔ اور پھر تاریخ جانتی ہے کہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکے، نہ اسلام کو پھیلنے سے روک سکے، نہ کتاب اللہ کی نشر و اشاعت کو روک سکے۔ ساری مکاریاں، ساری سازشیں انہی کے لیے وبال بن گئی، تباہ و برباد ہو گئے، کہیں کے نہیں رہے، لعنتیں ہو گئی ان پر، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، پوری دنیا میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، مار پیٹ، ہتھیار بیچنا، گندگی کو فروغ دینا، اسی کے لیے وہ پیدا ہوئے، اسی پہ مرتے ہیں۔ اس سے زیادہ مقصد حیات کچھ نہیں ان کے پاس، انسان کی منفعت کے لیے ان کے پاس کوئی نسخہ نہیں، انسان کی تباہی کے لیے وہ بہترین نسخے بیچ رہے ہیں، ایک سے ایک بم نکال رہے ہیں، ایک سے ایک تحقیق کر رہے ہیں، ایک سے ایک مشروبات نکال رہے ہیں جو لنگس کو سڑا رہی ہے، ایک سے غذا نکال رہے ہیں جو ایسے فاسٹ فوڈ جو انسان کو برباد کر رہے ہیں، ڈائبیٹک ہو رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔
क्या कहते हो उसको, कैंसर फैलता चला जा रहा है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। सारी बीमारियों की जड़, सिनेमा की जड़, जर्नलिज्म की जड़, सारी गंदगियों और चैनल्स और पूरे चैनल्स को जो खरीदे हुए हैं, जो लड़ा रहे हैं, ये सब इनके जिम्मे है। इब्लीस के हकीकी शागिर्द है, बिलवास्ता नहीं, डायरेक्ट शागिर्द है। डायरेक्ट इनको पट्टी पढ़ाता है, सारे गंदगियों के सरगना है। लिहाजा फरमाए इनको छोड़िए, ये साजिशें करते रहें। दूसरी जानिब भोले भाले मुसलमान हैं, सादगी की जिंदगी, अल्लाह के दीन की तरफ दावत, मिटना मरना, खर्च करना और जिद्दोजहद करना, दुनिया की जिंदगी कुर्बान करना, ये मुसलमानों के हक में। अब आप समझ लीजिए कौन सही है, मकसद हयात किसने समझा। वहाजा किताबुन अंज़लनाहु, और ये किताब भी हमने नाजिल की है। अल्लाह ताला नाजिल फरमा रहा है, मुबारकुन, बाबरकत बनाकर। बरकत का तर्जुमा मुश्किल है, एक कॉमन सा लफ्ज है बरकत हो गई। बरकत खाने में बड़ी बरकत हुई। क्या समझते हैं हम, खाने में बरकत हो गई, बहुत सारे लोग खाना खा चुके, बरकत हो गई। उनके इल्म में बड़ी बरकत हुई, उन्होंने किताबें लिख दी, लेकिन हकीकत में नहीं जाते हैं बरकत के माना क्या है, जिसको हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े अच्छे अल्फाजों में बयान फरमाया, इरशाद फरमाया कि बरकत के माने होते हैं ज़ियादतु नफ़्इ शै, किसी भी चीज की जो मनफात होती है ना, वो मनफात बढ़ जाना। एक खजूर, उससे एक आदमी का भी पेट नहीं भर सकता, लेकिन उस एक खजूर से 40 से 50 सहाबा चूस चूस कर जो तक़वियत हासिल होनी है, जो ग़िज़ाइयत हासिल होनी, वो मिल गई उनको, नफा बढ़ गया। देखिए खजूर 20-25 नहीं हुए, खजूर एक ही है, लेकिन एक ही प्याला दूध है, लेकिन उससे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 40 के करीब सहाबा का पेट भर गया। ये बरकत कम हो जाती है उस वक्त जबकि घर में पाकी का एहतमाम ना हो, नापाकी हो, चाहे वो जाहिरी नापाकी हो कि पेशाब को गंदगी नहीं समझी जा रही है वगैरह वगैरह, या बातिनी नापाकी हो, आमलिया तो सिफली चीजें वगैरह घर में जब दाखिल होती हैं तो मालूम खूब कमा रहे हैं, खूब पक रहा है, ना सेहत हो रही है, ना ताकत मिल रही है, ना तक़वियत है, ना किसी काम के काबिल, अमराज का हमला है। ये बरकत छीन ली जाती है जब इंसान अल्लाह ताला की हिदायतों के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करता, और जब अल्लाह ताला की हिदायतों अहकाम के मुताबिक जिंदगी, तक़वे की जिंदगी, तो आप हैरत करेंगे। मैंने अपने आंखों से उन बुजुर्गों को देखा जो चपाती बनती है ना, तो चपाती में देखेंगे एक नीचे का हिस्सा जरा मोटा रह जाता है, ऊपर जो हिस्सा फूलता है वो झिल्ली की तरह होता है। तो मैंने खुद देखा कि जिनका लंच सिर्फ ऊपर की एक झिल्ली, पूरी रोटी नहीं, ऊपर की रोटी का झिल्ली का जो हिस्सा ऊपर का वो तोड़कर खाकर आराम से पूरा दिन तकरीरें भी हो रही, असफार भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। ये बरकत है, ये बरकत है कि लगातार हम खा रहे हैं, हर 3-3 घंटे पे खा रहे हैं, लेकिन वो तक़वियत नहीं है। लगातार हम खा रहे हैं, लेकिन वो सलाहियत नहीं है जो पिछली उम्मत में, पिछले लोगों में अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई थी। जब तक़वे की तरतीब पे जिंदगी आएगी तो इंशाअल्लाह बड़ी बरकत होगी, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। तो फरमाया ये किताब में बड़ी बरकत है, बहुत बरकत है, इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि अलिफ लाम मीम पढ़ोगे तो उसका नफा ये होगा कि 30 नेकियां तुमको मिलेंगी। 30 नेकियां सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ देने से बरकत हुई ना, कि अगर हम पूरा सहीफा पढ़े और एक नेकी मिले तब तो ठीक है, बात समझ में आती है, अल्लाह ताला इनायत फरमा रहा है। लेकिन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, बरकतें ही बरकतें, नेमतें ही नेमतें, और इतनी बरकतें हैं और ऐसा नफा है कि अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत में नफा है, अल्लाह ताला के कलाम पर अमल करने में नफा है, अल्लाह ताला के कलाम के जरिए से दावत देने में नफा है, अल्लाह ताला की कलाम पे तरबियत करने और उसकी तालीम करने में नफा है। खैरुकुम मन अल्लमल कुरान व तअल्लमा, बेहतरीन इंसान बन जाता है, जिंदगी पुरसुकून बन जाती है, और अल्लाह ताला ज़राए रिस्क को ऐसे खोल देता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाते हैं कि
حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میری کتاب میں منہمک ہو جاتا ہے، میرا ایک بندہ جب میری کتاب میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے لیے دعا کرنے کی فرصت نہیں مل رہی، اپنے لیے دعا نہیں کر پا رہا۔ کلام پاک کے معاملات ہے، تلاوت ہے، عمل ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، لگا ہوا ہے اس پہ کہ اپنے لیے دعا نہیں کر پا رہا ہے، اللہ میری یہ ضرورت ہے، اللہ میری یہ ضرورت ہے۔ تو فرمایا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطی افضل ما اعطی السائلین، مانگنے والوں کو جو بہترین چیز دیتا ہوں اس کو بغیر مانگے دوں گا میں۔ میرے کلام میں مشغول ہے نا، برکت ہے یہ۔ فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک، بڑی برکتیں اس پہ، بابرکت کتاب ہے، اس کی تعلیم میں برکتیں ہیں، اس کے عمل میں برکت، اور اس پر مرنے والے کے لیے برکت، آخرت کا یہ تحفہ اور آخرت کا یہ توشہ۔ اور دوسری صفت مصدق الذی بین یدیہ، اس سے پہلی جتنی کتابیں گزری اس کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں دو طرح سے قرآن مجید تصدیق کرتا ہے، ایک تو یہی کہ اس نے کہا کہ بھائی انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، ہم ایمان رکھتے ہیں، تصدیق ہو گئی۔ تورات کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ زبور کا ذکر ہوا، صحف ابراہیم کا ذکر ہوا، سارے صحیفے جو پچھلی تاریخ میں نازل ہو چکے قرآن مجید ان کو ریکگنائزڈ کرواتا ہے۔ دوسری تصدیق ایک اور بھی ہے کہ ان صحیفوں میں، سارے صحیفوں میں، اور آج تک جو خلط ملط ہے، ملاوٹ کے ساتھ صحیفے ہیں، ان سارے صحیفوں میں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ پیشن گوئیوں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور قرآن مجید ان ساری پیشن گوئیوں کے مطابق اترتا ہے، تو وہ پیشن گوئیوں کو مصداق ملانا تصدیق ملی، ورنہ وہ بیکار رہ جائیں گی۔ تو ایک دوسرا موضوع ہے، انشاءاللہ آگے وہ آیت آنے والی ہے سورۃ الاعراف میں، سیجد اور مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو اس موقع پر میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ انجیل میں کیسے خوشخبریاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مطابق، اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق کیسی خوشخبریاں تھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اگر قرآن مجید نازل نہ ہوتا اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی تو وہ کتابیں جھوٹی قرار پاتی، آج وہ کتابیں سچی قرار پا رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے۔ لہذا مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ اے رسول آپ دعوت دے دیں، آگاہ کر دیں، انذار کا فریضہ انجام دے دیں مکے والوں کے لیے بھی اور مکے کے اطراف و اکناف رہنے والوں کے لیے۔ ام القری مکہ مکرمہ کا نام ہے، قریۃ بستی کو کہتے ہیں، اور اس کا پلورل فارم ہے قرى، جمع بستیاں، جس کا آپ ترجمہ کر سکتے۔ امن عربی میں ماں کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو بھی کہتے ہیں، اصل کو بھی کہتے ہیں، اور ماں اپنے بچوں کے لیے جڑ ہوتی، لہذا ام القری کے معنی ہوں گے کہ بستیوں کی جڑ۔ مکہ مکرمہ کی جو بستی ہے، یاد رکھیے، وہ ساری انسانیت کی بستیوں کے لیے بمنزل روح، بمنزل قلب، بغیر دل کے جیسے ایک انسان نہیں رہ سکتا جو پمپنگ کر رہا ہے بلڈ کی، ایسے ہی مکہ مکرمہ وہ پمپنگ کر رہا ہے ہدایت کو، اسلام کو، سچائی کو پھیلا رہا ہے پوری دنیا میں۔ ہم جاتے ہیں، سیکھ کے آتے ہیں، ہم پھر وہ پیغام اپنے ملک میں لے کے لوٹتے ہیں، اور یہی وہ رابطہ ہے جوڑ جس کی وجہ سے اسلام تر و تازہ ہے۔ وہ رابطہ کٹ جائے تو امریکہ والوں کا اسلام الگ ہوگا، انڈین ایڈیشن الگ ہوگا، چائنیز ایڈیشن الگ ہوگا، ہر ملک والے کٹتے چلے جائیں گے، اپنے اپنے ایڈیشنز بناتے جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کو ایڈ کرنے کی بہت خواہش رہتی ہے، اضافہ کرنے کی ہم کو بہت خواہش رہتی ہے۔ میرے خاندان میں ہوتا ہے، میرے معاشرے میں ہوتا ہے، میرے دوست احباب میں ہوتا ہے، جوڑو اس کو بھی اسلام سے۔ لیکن جب ہم حرم شریف سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں اور ان ملاوٹوں کو دور کرتے رہتے ہیں، خالص اسلام پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ،
اب جو مکہ مکرمہ کے لوگ ہیں ان کو بھی آگاہ کر دیجیے، ومن حولہا، اور آگے بڑھیے، ان یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے رکنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم حج کا انتظار کیا اور مختلف جو عرب کے قبیلے دور دراز سے آئے تھے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، انہی میں یثرب کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر وہیں ہجرت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مدینۃ الرسول قرار پایا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جن کے دل میں خوف خدا ہے نا، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کا احساس، قیامت کا احساس، وہی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں مرنے کا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کا، آخرت کا، دوبارہ زندگی کا، آخرت کی احساس ہی نہیں ہے، مردہ دل ہے، وہ اللہ کی کتاب سے کیا متاثر ہوں گے، اللہ کی کتاب پہ کیا ایمان رکھیں گے؟ لازم و ملزوم ہے اللہ کی کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کی کتاب، جڑے ہوئے ہیں، دونوں کو آپ نہیں کاٹ سکتے۔ کیوں؟ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی بہت سی تعلیمات ہیں جس میں ہم کو دنیا میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے نقصان کا سودا کرنا ہے، سود چھوڑ دینا ہے، مثلا ربا، کتنی سخت ہدایتیں، تو معلوم یہ ہوا کیوں چھوڑے گا بندہ؟ آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ تو قرآن مجید پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، قرآن مجید پر ایمان، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور جب یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، جب دونوں جڑے ہوئے ہیں تو اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے، نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اگر وہ نتیجہ ہے، اگر وہ نتیجہ ہے تو اس کے معنی ایمان بالآخرت ہے اور ایمان بالکتاب ہے، اور اگر وہ رزلٹ نہیں ہے تو پھر میں تو نہیں کہوں گا کہ وہ مومن نہیں، مسلم نہیں، لیکن ذرا کنفیوژن تو ہے، ڈاؤٹ فل ہے ایمان۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، نماز کی محافظت، نماز کی حفاظت جس بندے کے پاس ہے، جو نماز کی خوب حفاظت کرتا ہے، وہ بندہ آخرت پر ایمان رکھنے والا اور قرآن مجید پہ ایمان رکھنے والا ہے۔ جس کی زندگی میں نمازیں نہیں ہیں، خدا کی قسم آپ اس کا انٹرویو لے لیجئے، اس کو قرآن پاک پہ بھی پورا ایمان نہیں ہے، آخرت پہ بھی پورا ایمان نہیں، کچا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے اور ایمان اس کا پکا کر دے، لیکن شیورٹی نہیں ہے ایمان کی، اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، نہ اس کا وہ ایمان اس کو قبر کے عذاب سے بچا سکے گا، اور نہ ہی اس کا یہ کچا ایمان میدان حشر میں کام آئے گا، بڑی مصیبت ہوگی۔ لہذا فرمایا دیکھو، جب تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، جب اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہو، تو جس اللہ کی کتاب نے 600 مرتبہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ مقیمین الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ ہو، اتنی تاکید کرنے کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کے معنی جھوٹے ہیں تم، دعوے میں جھوٹے ہیں، تم ایمان نہیں رکھتے ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں زبردست تبدیلی آ جائے، نہ صرف وہ نمازی ہو بلکہ نماز کی خوب حفاظت کرنے والا ہو۔ خوب حفاظت سے میں کیوں ترجمہ کر رہا ہوں؟ دیکھیے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يَحْفِظُونَ نہیں ہے، وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حافظ یحفظ کے معنی حفاظت کرنا، یحافظون ہے، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، عربی کا اصول ہے کہ جو کثرت ہوئی الفاظ کی اور یہ جو صیغے میں لے جایا گیا جس کو باب مفاعلہ کہتے ہیں گرامر کی اصطلاح میں، اس کے معنی ہوتے ہیں خوب اچھی طرح سے حفاظت کرنا، اجتماعی طور پر مل کے حفاظت کرنا۔ اس میں جماعت کا نظم آ گیا، اس میں اوقات کی پابندی آ گئی، اس میں نماز کا اہتمام آ گیا، سڑے ہوئے کپڑوں میں آ کے کھڑے ہو گئے، اس کے معنی محافظت نہیں نماز کی، وہ جذبہ نہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جیسے آپ کہیں کسی فنکشن میں جاتے ہیں کہ اہتمام کے ساتھ، ویسے مسجد میں صاف ستھرے خوشبو والے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، یہ محافظت نماز ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، یہ حفاظت نماز ہے۔ وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حفاظت نماز ہے۔ وقت کو ٹال رہے ہیں، ابھی 2 بجے والی جماعت مل جائے گی، 2:30 بجے والی مل جائے گی، 2:45 والی مل جائے گی، معلوم یہ ہوا نہ یہ ملی نہ وہ ملی، عصر کا وقت ہو گیا، نماز قضا ہوگی، نعوذ باللہ، یہ محافظت صلاۃ نہیں۔ خواتین بھی وقت ہوتے ہی نماز سے فارغ ہو جائے،
पकवान हो जाएगा तो नमाज पढ़ लूंगी, सफाई हो जाए तो नमाज पढ़ लूंगी। मालूम ये हुआ वक्त असर शुरू हो गया, मालूम ये हुआ वक्त असर चला गया, सूरज पीला पड़ गया। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक शख्स नमाज के सिलसिले में कि असर का वक्त है और टाल रहा है, यहाँ तक के सूरज पीला पड़ गया, गुरूब के करीब, अब जल्दी जल्दी खड़े होकर उसने सजदे मारे। मैं तो ये अच्छा तर्जुमा कर रहा हूँ, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज इरशाद फरमाया उसका तर्जुमा ये, मूर्ख की तरह ठोंगे मारे, जल्दी जल्दी ठोंगे मारे। तो फरमाया तिल का सलातुल मुनाफिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है वो मुनाफिक की नमाज है। वक्त होते ही नमाज पढ़ लेना चाहिए। काम होते रहेंगे, काम की तकमील होती रहेगी, काम अच्छे से अच्छे अंदाज में होते रहेंगे, बड़ी बरकत होगी, बहुत सहूलत होगी अल्लाह ताला की जानिब से। नमाज का वक्त हो गया, नमाज से फारिग हो जाओ, बाद में फिर सारे काम जिम्मेदारियां, कोई मसला ऐसा नहीं कि कोई काम रुक जाएगा, खाना नहीं पकेगा, दुकान बंद हो जाएगी, सब चलते रहेंगे इंशाअल्लाह, सारी मौत तक चलने वाली चीजें। लेकिन फरमाया कि देखो नमाज की हिफाजत करने वाला, अच्छी तरह जो नमाज की हिफाजत करता है वही है जो आखिरत पर ईमान रखता है। फरमाया नमाज की हिफाजत कौन करता है? सूरतुल बकरा के शुरू में है ना कि जिसको ये ख्याल है अल्लज़ीना यज़ुन्नुना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, मेरी रब से मुलाकात होगी, तो बगैर तोहफे के थोड़ी जाऊंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, नमाजों ही का तो तोहफा ले जाऊंगा, और क्या है मेरे पास। लिहाजा फरमाया रब से मुलाकात का जिसको इश्तियाक होता है वो नमाज को कभी गिरा नहीं समझता, वो नमाज की बड़ी कदर करता है, नमाज वक्त पर पढ़ लेता है। लिहाजा इरशाद फरमाया कि देखो ये अल्लाह ताला का कलाम बाबरकत, पिछली किताबों की तस्दीक करने वाला और सारे लोगों के लिए इंजार का फरीजा अंजाम देने वाला, लेकिन इस पे ईमान रखने वाला वो होता है जो आखिरत पर ईमान रखता है, और जो आखिरत पर ईमान रखता है वो होता है जो नमाजों की हिफाजत करता है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, और तुम ये कह रहे हो नऊज़ु बिल्लाह, जैसे कि वो मुशरिकीन मक्का कह रहे थे, यहूदी कह रहे थे कि ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिब से पेश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद मुख्तलिफ असालिब में बयान फरमाई और बहुत ही अक्ली बुनियादों पर। कभी अल्लाह ताला ने कहा अगर ये गैरुल्लाह का कलाम है, अल्लाह से हट के कोई और नाजिल कर रहा है तो इसमें टकराव बताओ। हर इंसान के कलाम में टकराव हो जाता है, बिलखुसूस 23 साल तक कोई एक चीज बयान की जाए। हम लोगों में हो जाता है, हम तकरीर के शुरू में कुछ कह जाते हैं, आखिर में कुछ कह जाते हैं। कई मुकर्रिर शुरू तकरीर में एक मैसेज देते हैं, आखिर में उसी की तरदीद करते हैं। कई किताबों में देखने में आया कि शुरू में एक बात कही गई, किताब खत्म होते होते उससे उल्टी बात शुरू हो गई। इंसान कोई ऐब नहीं, इंसान है, मजबूर है, भूल जाता है, कोई मसला नहीं। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाया वो मकाम आएगा इंशाअल्लाह कि अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, बड़ा इख्तिलाफ होता। 23 साल की मुद्दत में एक ही मेयार पर नहीं हो सकता ना, वगैरह वगैरह कई जवाब अल्लाह ताला ने दिए। यहाँ अल्लाह ताला ने बड़ी अहम बात इरशाद फरमाई, उसूली बात फरमाया उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला की जानिब झूठ की निस्बत करे और कहे औ क़ाला ऊहिया इलैया कि मेरी जानिब वही आ रही है, जबकि वलम यूहा इलैहि शैउन, कोई चीज उस पर वही नहीं आ रही। तो वो झूठ बोलता रहे और अल्लाह ताला तकता रहे, नऊज़ु बिल्लाह। अगर यहूदियों का तसव्वुर हो सकता तो हो सकता कि ऐसा कमजोर खुदा का तसव्वुर वो करे जो बैठ के देखता रहे, मुसलमानों का तसव्वुर तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला झूठ की निस्बत अपनी जानिब को गवारा नहीं करता। और फिर अल्लाह ताला ने जो लोग अल्लाह ताला की जानिब झूठ की निस्बत किए हैं उनके सिलसिले में जो मामला फरमाया वह हैरत अंगेज है कि उनकी मौत बड़ी गंदी हुई। तारीख उठाकर देख लीजिए, एक भी इस्तिस्ना नहीं है उसमें। आप वहां से देखिए, मुसैलमतुल कज़्ज़ाब से उठाकर तारीख इंडिया तक के देख लीजिए कि जिसने ये कहा कि मैं नबी हूँ और रसूल हूँ, झूठा दावा किया, मौत बड़ी गंदी हुई। गंदे का लफ्ज़ मैं बहुत शौक के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुरी मौत नहीं कर रहा हूँ। बुरी मौत हो सकता है किसी आम मुसलमान की भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गंदी मौत।
تو انڈیا میں جو صاحب نبی بنے تھے پنجاب میں، ویسی بیماری سے مرے، ایسی بیماری سے مرے، ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے کہ اس وقت انگریز وہ اسٹیشن ماسٹر تھا اور ٹرین میں لاش کو نہیں چڑھانے دے رہا تھا۔ اوپر لندن کا کہ ارے ہم تو آپ ہی کا کام کر رہے تھے، آپ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، تو اوپر سے پھر ٹیلی گرام آیا تو ٹرین میں لاش لے جائی گئی واپس۔ سے زیادہ تفصیل خود تحقیق کر لیجیے، ہوم ورک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی آ رہی ہے جبکہ وحی نہیں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس بدتمیزی کو، اس گستاخی کو ہم گوارا نہیں کرتے، ذلت کی موت دیتے ہیں۔ ابھی موت کا تذکرہ آگے فرمایا یا پھر یہ کہ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ویسا کلام تو میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پیش کر رہے ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہیے نا، پھر انتظار کس کا؟ تو ایک نے کہا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی رے ہاتھی، ہاتھی کس کو کہتے ہیں؟ لو خرطوم طویل، اس کو سونڈ ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہاں اللہ کا کلام، کہاں یہ بچوں جیسی بکواس؟ ایک صاحب نے کہا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، آٹا گوندنے والی عورتیں، آٹا گوندنے والی عورتیں، کیا اللہ تعالیٰ کا کلام؟ اس طرح کی بدتمیزیوں کو تو نہیں کہیں گے نا آپ کلام اللہ کے معیار پہ آ گیا ہے، تو بکواس ہے۔ یہ تو یوں سمجھ لیجیے تک بندی ہے جو کی جا رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ میں بھی ویسے ہی کہوں گا جیسے کہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کا حشر اے رسول آپ دیکھیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت کے وقت بدلہ اللہ تعالیٰ لے گا اگر لفظ بدلہ صحیح ہے، ورنہ جو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا وہ موت کے وقت عذاب، ذلت کی موت۔ مسیلمۃ الکذاب کیسے مرا، اور میں نے کہہ دیا نا وہ فرسٹ ون اور لاسٹ ون، اور اللہ نہ کرے آگے کوئی آئے وہ پھر وہی بری موت مریں گے۔ تو یہ ساروں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں کیسے مرے، کس بری طرح یہ مرتے چلے گئے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی موت نہیں دی، کیوں کہ تم نے جھوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، رسول آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو بڑے ظالم ہیں موت کے غمرات میں۔ دیکھیے موت کے مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ تو سکرات الموت کا ہے، جاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ القاف میں۔ سکرہ کے معنی ہوتے ہیں سکر، اسکار، مسکر، یہ ساری چیزوں کے معنی ہوتے ہیں غنودگی، بے ہوشی کی کیفیت۔ یہ پہلی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے کی بھی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پیر رگڑنے لگتا ہے، پیر رگڑنے لگتا ہے کیونکہ پیر سے جان نکلتی ہے، پہلے نچلے حصے سے روح نکل جاتی ہے، دھیرے 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 اوپر سے۔ اب پیر سن ہونے لگتے ہیں تو چاہتا ہے کہ کسی طرح پیر چلائے، کچھ پیر میں ایسا کیوں بے جان پیر ہوتے جا رہے ہیں، سن ہوتے جا رہے ہیں، تو ایڑیاں رگڑتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فرما، لیکن کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد ایک غنودگی سی کیفیت، ایک بے ہوشی کی سی کیفیت، اور اس غنودگی اور بے ہوشی میں وہ دیکھتا ہے کہ فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں۔ جو بندے مومن کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، وہاں سے اس کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، اور ظالموں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں تیری بدبختی ہو، تباہی کی طرف تجھے سفر کرنا ہے، وہاں سے اس کی جان نکلنے لگتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ غنودگی ہے اور ایک بے ہوشی سی ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تو کچھ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی بیان فرما دی جس کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ورنہ تو ہم یہ سمجھ نہیں سکتے ان کیفیتوں کو۔ تیسرے مرحلے میں غمرات الموت شروع ہو جاتا ہے۔ غمرہ کے معنی ہوتے ہیں چھا جانا، غمرہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو کور کر لینا، اور یہ کور کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جیسے روح نکلتی جاتی ہے موت اس کے اوپر چھاتی چلی جاتی ہے، موت اس پر غالب آتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی روح کو فرشتے چارج میں لے لیتے ہیں، جسم سے نکال دیتے ہیں، آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جاتی ہے، ایسی بڑی بڑی آنکھوں سے فرشتوں کو تکتا رہ جاتا ہے،
यहाँ तक के फरिश्ते लेकर वो आसमान की तरफ जाते हैं, आंखें उसका ताक़ुब करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अब कोई फायदा नहीं, जान चली गई, फौरन उसकी आंखें तुम बंद कर दो। फरमाया आंखें बंद कर दो, ना फटी फटी रह जाएगी। जब गर्म है लाश तभी आंखें बंद कर दो, हाथ पैर सीधे कर दो, जो भी अब जनाजे के अहकाम है वो एक दूसरा मौजूद है। ये है तीसरा और आखिरी मरहला जिसमें नज़ा की कैफियत होती है और रूह खींच ली जाती है और निकाल दी जाती है, जिसके बाद इंसान इस जिंदगी से महरूम हो जाता है। तो फरमाया कि वलो तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, फरिश्ते हाथ फैलाए उसकी तरफ, बसता फैलाना, फरिश्ते हाथ फैलाए उसकी जानिब आगे बढ़ते, कुछ कर नहीं सकता, तड़प कर रह जाता है, इसके बस में कुछ नहीं रहता और वो बहुत दिली दिल में पनाह मांगता है, मोहलत मांगता है, क्या क्या करता होगा बस अल्लाह ताला ही जानता है, बड़ी शिद्दत है। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हदीस सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, इरशाद फरमाने लगे, या अल्लाह गमरातुल मौत की शिद्दत, या अल्लाह सकरातुल मौत की शिद्दत। और एक प्याले में पानी रखा था, उस पानी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुबारक हाथ डालते और पानी लेके चेहरे पे लगाते और ये कहते चले जाते, अल्लाह मौत की शिद्दत, अल्लाह मौत की शिद्दत। हजरत आयशा फरमाती है मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपको भी तकलीफ हो रही? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे ज्यादा तकलीफ अंबिया को होती है, फल अमसल, जो उनके जितना करीब होता है उतनी तकलीफ होती है। फरमाया ये पहले फरमा दिया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौत की तकालीफ की वजह से अल्लाह ताला नेक बंदे के गुनाहों को धो देता है। लिहाजा हजरत आयशा फरमाती है उसके बाद से किसी भी मरने वाले की तकलीफ बयान की गई तो मैंने उसके सिलसिले में बदजरी नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि मौत की शिद्दत इसलिए है कि उसके गुनाहों को धो दिया जाए। लिहाजा बंदे मोमिन के साथ ये होना ही होना है। और फरमाया कि अगर काफिर को देखो कुफर में और मौत की तकलीफों में वो फंसा हुआ है तो उसके अमाल का बदला, फरमाया अगर बहुत आसानी के साथ जान निकल गई तो क्या फरमाया, दूसरी रिवायत में है ये फरमाया कि इसके माने उसने दुनिया में नेकी की थी, अल्लाह ताला दुनिया में अदर दे के छुट्टी कर रहा है, अजाब आगे भुगतना है, यहाँ छुट्टी कर दो उसको, थोड़ी आसानी के साथ उसकी रूह कब्ज कर दो। लेकिन ये मौत की हमला की और ये मौत का आजमाइशी मरहला, ये मरहला सबके साथ है। और इसके सिलसिले में किसी के सिलसिले में बदगुमानी करना या किसी के सिलसिले में खुशगुमानी करना ये हमारा काम नहीं है। फैसले अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में छोड़ना। हमारा काम है दुआएं करना, हमारा काम है जो अहकाम जनाजा उस पर अमल करना। आखिरी जो आपको सको फरिश्ते हाथ बढ़ाए हुए उसकी जानिब आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी जान को हमारे हवाले करो, निकालो अपनी जान को। आखिरी जो आपको सको अल-यौमा तुज़्ज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़। अब तुमको जिल्लत के अजाब का मजा चखना होगा जो कुछ तुम झूठ की निस्बत अल्लाह ताला की जानिब करते थे। व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और जो कुछ तुम अल्लाह की आयतों के सिलसिले में गुरूर में मुब्तला होकर इनकार करते थे। वलक़द जितुमूना फुरादा, हमारे दरबार में तुमको तन्हा तन्हा हाजिर होना होगा। कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रतिन, जैसे हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था। बहुत सी बातें यहाँ पे आती हैं और उनकी तफसील मुश्किल ही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान हशर में बिल्कुल वैसे तुम हाजिर हो जाओगे जैसे कि पैदा हुए थे, और लिबास जिस्म पर नहीं होगा, बरहना होगे तुम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया अल्लाह के रसूल बरहना होंगे तो बहुत शर्म की बात होगी। तो फरमाया बीबी हर एक को ऐसी अपनी फिक्र पड़ी हुई होगी दूसरे को देख ही नहीं पाएगा, दूसरे को देख ही नहीं पाएगा। जैसे कभी अल्लाह न करे आपने देखा होगा कोई बड़ा ज़लज़ला आ जाता है या तूफान आ जाता है तो लोग भागते रहते हैं, कपड़े उनके जिस्म से बिखरते रहते हैं, एक दूसरे की फिक्र नहीं होती। तो आप सोचिए दुनिया की आजमाइशों में हशर होता है तो वो मैदान हशर का हशर क्या होगा, आप अंदाजा कीजिए। और इरशाद फरमाया कि अगर
ایکسیڈنٹ میں، کسی مصیبت میں کسی کے اعضاء اگر دنیا میں ضائع ہو گئے تھے، لنگڑا ہو گیا تھا، ہاتھ کٹ گیا تھا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا ہو، آج کل کڈنیز نکال دی جاتی ہیں، آج کل لیور نکال دیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا ہو، فرمایا لیکن وہ سب دوبارہ اس کو پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے پیدائش کے وقت ہم نے تم کو پیدا کیا تھا نا، پہلی مرتبہ دنیا میں آئے تو ایسی کمپلیٹ اپنے اعضاء لے کے اللہ کے دربار میں تم کو حاضر ہونا ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور پھر جو ہم نے تم پر انعامات کی بارش کی تھی، کہ تم کو دولت دی تھی، تم کو اولاد دی تھی، تم کو جائیداد دی تھی، اور بہت سی اللہ کی نعمت کی شکلیں ہوتی ہیں، اسی لیے انعامناکم نہیں شاید فرمائے خولناکم، جو کچھ بخششیں ہم نے تمہارے ساتھ کی تھی، وراء ظہورکم، وہ سب تم پیٹ پیچھے چھوڑ کر آ جاؤ گے، کوئی چیز اب تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، ایون تمہارا علم بھی ساتھ نہیں ہوگا، لڑے ڈگریاں رہی ہوں گی، معلومات کا خزانہ، لیکن سب ختم، دولت ختم، جائیداد ختم، بال بچے ختم، کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں، تنہا بس میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ جب میدان حشر میں تنہا اکیلے سارا اس وقت کا معاملہ اٹھانے کے لیے میری ہی گردن میرے ہی کان تھے، تو دنیا میں بھی تو کبھی تنہا اللہ کو یاد کرو، اکیلے ہو کر یاد کرو، دنیا سے کٹ کر یاد کرو، جس کو اللہ تعالیٰ نے حنیف کہا، حنیفہ حضرت ابراہیم کی صفت بیان کی، یکسو ہو کر اللہ کو پکارنا تنہائی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے اور میرا مولا کے درمیان کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں نہ کوئی انسان داخل ہوتا ہے، ولا الملائکۃ المقربون، نہ کوئی مقرب فرشتے کو میں آنے دیتا ہوں، بس میں میرے اللہ میں ہوں، ہم لوگ سرگوشی کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، روتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مدد مانگتا ہوں۔ یہ کیفیت دنیا میں اپناؤ تو میدان حشر میں تنہائی جب ہوگی تو اوپر سے تم پر پھر نوازش ہوگی، کرم ہوگا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم تنے تنہا اللہ کے دربار میں حاضر رہو گے، فرد، اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم ساری چیزیں چھوڑ دو گے جو دنیا میں تم کو عطا کی گئی تھی، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور اس دن ہم نہیں دیکھیں گے تمہارے ساتھ وہ سفارشی جن کے بارے میں تم دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ شریک ہے، یہ سفارشی ہیں، یہ کام بنانے والے ہیں، کوئی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، سب کو تم اس دنیا میں پیچھے چھوڑ دو گے۔ کسی مرید کو پیر کام نہیں آئے گا، کسی دوست کو دوست کام نہیں آئے گا، کسی قادری کو شیخ عبد القادر جیلانی کام نہیں آئیں گے میدان حشر میں، نہیں، سب تنا تنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خود اپنے حساب کی فکر ہوگی، سب کو اپنے اپنے حساب کی فکر ہوگی۔ جو بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں کہ وہ مرید کہہ کے سب کو جنت پہ لے جائیں گے، نعوذ باللہ، وہ خود اللہ کے رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تڑپ رہے ہوں گے تو اولیاء اللہ تو بہت بعد میں آتے، انبیاء کے بعد صحابہ کا درجہ ہے، صحابہ کے بعد پھر اولیاء کا درجہ ہے۔ لہذا یہ جھوٹے جو دعوے کر کر لوگ اپنی جیبوں کو گرم کر رہے ہیں، ان کی سازشوں کو امت سمجھے، کیوں اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو خرچے کر رہے ہیں نا غلط جگہ پہ، یہ خرچے حسرت بن جائیں گے، قیامت کے دن حسرت کرو گے تم۔ یہ خرچہ میں کیا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور کتنے پیر پیسے لیتے ہیں سفارش کرنے کے لیے، لکھ کے دیتے ہیں کفن میں چھٹی رکھو، اور اس کے بعد جو چھٹیوں میں ان کو جلایا جائے گا میدان حشر میں پتہ چلے گا چھٹی کس کو کہتے ہیں۔ یہ سب غیر اسلامی عقیدے ہیں۔ میدان حشر میں تنہا ہم کو حاضر ہونا ہے، اور بس اللہ کی رحمت ہوگی، اور وہ رحمت متوجہ ہوگی ہماری نیکیوں کی بنیاد پر، کوئی یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ لہذا فرمایا کہ سب کٹ چکے ہوں گے، لقد تقطع بینکم، تم سے ساری چیزیں کٹ چکی ہوں گی، رشتہ داریاں کٹ چکی ہوں گی، علم اور ذمہ داریاں، عہدے، دولت سب ختم ہو چکی ہوگی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جانے والی چیزیں تو بس عمل ہے، تمہارا عمل ہے۔ رشتہ دار پیچھا چھوڑا لیں گے، دولت پیچھا چھوڑا لے گی،
दौलत तो उसी वक्त काम नहीं आती जब डॉक्टर साहब ये कह दे कि आप घर ले जाइए, फायदा नहीं, खत्म। करोड़ों की जायदाद होगी, अब फायदा नहीं होने वाला है। घर में वही एक चारपाई पे पड़े, अब तो खाना भी नहीं खाएंगे ये, अब तो नलकी से ग़िज़ा भी नहीं जाएगी अंदर, वहीं से दौलत का किस्सा खत्म। अब जरा सा जरूरत बाकी रहती है रिश्तेदारों की, और वो रिश्तेदार पीछा छुड़ा लेते हैं जब कब्र का गड़ा बंद कर देते हैं, खत्म किस्सा। अब कोई काम आने वाले नहीं है। होगी कितनी मोहब्बत, वापस घर ही को जाएगा, होगी कितनी मोहब्बत, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि पड़ोस में कब्र बना के लेट जाए मैं भी आपके साथ रहूंगा, नहीं, सब वापस जाएंगे घर। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तदफीन करने के बाद कुछ देर खड़े रहो और मरहूम के लिए साबित कदमी की दुआ करो कि सवालात का सिलसिला शुरू हो रहा है। वो भी नहीं खड़े होते, निकल जाते जल्दी। कौन है जो आधा घंटा 40 मिनट पौन घंटा खड़ा होता? देख लीजिए 2 4 5 मिनट में सब छुट्टी, घरों की तरफ चल पड़ते। तकत्ता बैनकुम, सब कट जाने वाले हैं। फरमाया अमल सालेह तुम्हारे साथ जाएगा, और फरमाया यनक़तिउ अन इब्न आदम कुल्लु शैइन इल्ला सलास, हर चीज से तुम्हारा रिश्ता कटेगा। अगर रिश्ता बाकी रहेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 3 चीजों से। एक तो फरमाया सदक़तुन जारियतुन, के जारी रहने वाला सदका, इल्मुन युंतफा बिही, इल्म नाफे, वल वलदु सालिह यदउ लहू, नेक औलाद जो दुआ मग़फ़िरत करती है, औलाद की तरबियत करे कि जब वो नमाज पढ़े तो अब्बा याद आ जाए, अम्मी याद आ जाए, दादा याद आ जाए, दादी याद आ जाए, तरबियत करें उनको दीन के साँचे में ढाले, ताकि आगे चल के ये हमारे लिए एक आखिरत का ज़ख़ीरा बन सके और आखिरत की कामयाबी का जरिया बन सके। फरमाया लक़द तक़त्ता बैनकुम वदल्ला अन्कुम मा कुंतुम तज़अमून, जो कुछ यहाँ पे गुमान करते थे, ख्यालात थे, अटकल पच्चू के तीर चलाते थे, वो सब गुम हो जाएंगे। वहाँ रियलिटी, हकीकत, एक हकीकत होगी, अमल साले होगा जो तुम्हारे साथ होगा। लिहाजा इस हकीकत को समझो, और इस हकीकत को समझकर आखिरत के इस ईमान के साथ अपने अमाल को दुरुस्त करो, नमाजों को दुरुस्त करो, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करो। रहा अल्लाह ताला की रुबूबियत, तो उसका क्या कहना, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, कहाँ से शुरू हो रही इसकी रुबूबियत? फरमाया एक बीज, सीड मिट्टी में दबा देते हो, कैसे पौधा बनता है, क्या उसकी शान है, कैसी उसकी रहमत है, क्या क्या तुमको अता करता है, ये आने वाले रुकू में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार उसकी वज़ाहत आपकी खिदमत पे रखी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।